بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنت کرتے ہیں. ارے بھیا سنت ہے تو پیدائشی کٹملے پیدا کیوں نہ ہوئے تم ہیں؟ یہاں آ کے تو تم سرکمسائز کراتے ہو, بچہ پیدا ہونے کے بعد تو کٹواتے ہو. بیوقوف آدمی, اگر تم اتنے ہی اوپر سے آئے ہو تو پھر نیچے کیوں کٹواتے ہو؟ اوپر سے کٹا ہوا لے کر آؤ. بھائی نے سوال کیا کہ اگر ختنہ کرنا ضروری ہے تو جب پیدا انسان ہوتا ہے اسی وقت کیوں نہیں ختنے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے؟ اچھا سوال ہے. اور ختنہ کرنا کیا ضروری ہے, یہ سوال پہلے پوچھا گیا تھا. بھائی صاحب, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہتا تھا تو اس کے لیے آسان تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے لڑکا تو اس کا پریپیوز ختنے کے ساتھ پیدا ہو سکتا تھا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بچہ پیدا ہونے کے پہلے یہ دس پریپیوز ایکٹس ایز اے پروٹیکشن. سو میڈیکلی جب بچہ پیدا ہوتا ہے دس پریپیوز ایکٹس ایز اے پروٹیکشن, تو میڈیکلی اچھا ہے, پوائنٹ نمبر 1. لیکن پیدا ہونے کے بعد اس پریپیوز کو کاٹنا, ختنہ کرنے کے کئی فائدے ہیں. اور اس سے یہ پتا چلتا ہے جب ایک لڑکا یا آدمی کی ختنہ ہوتی ہے اس کے بہت کم چانسز ہے ٹو ہیو کینسر آف دا پینس کے کینسر ہونے کے چانسز بہت کم ہیں. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر ختنہ نہیں ہوگا تو کئی بیماریاں پینس کی ہو سکتی ہے. دے کین بی انفلیمیشن آف دا پینس, کئی بیماریاں ہو سکتی. اور آج سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ جس انسان کی بچپن میں ختنہ ہوتی ہے اس کو ایڈز کے چانسز کم ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں انسان کو جب پیدا ہوا لڑکا تو ختنے کے ساتھ کیوں نے پیدا کیا؟ پوائنٹ نمبر 1 میں نے کہا کہ میڈیکلی اٹ پروٹیکٹس, جو پروٹیکشن نہیں رہے گا. اور دوسرا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے, ان نے کہا کہ لڑکے کی ختنہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں کیا نہیں, اس کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں. مثال کے طور پہ کئی چیز اللہ نے بنائی. زہر, آپ پوچھیں گے کہ زہر پینا حرام ہے, تو اللہ نے زہر کیوں بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آتم ہتیا کرنا حرام ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں. اس کے کہا کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ عام پبلک میں کلمہ مت پڑھاؤ. یہ میری خواہش نہیں ہے. پولیس آفیسر نے کہا, پولیٹیشین نے کہا کہ بڑا مجمع ہے, لاکھوں کی تعداد ہے, اگر نہیں پڑھائیں گے تو بہتر ہے. لیکن اس دیش, ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن ہے کہ اس دیش کا ہر ناگرک, ایوری سٹیزن آف انڈیا, اس کو حق ہے کہ وہ کوئی بھی دھرم کا پالن کرے, اور اس کو اجازت ہے کوئی بھی دھرم کا پالن کرے اور اس کا پرچار کرے. ایوری سٹیزن آف انڈیا ہیز دا رائٹ ٹو پریچ, پریکٹس اینڈ پروپیگیٹ دا ریلیجن. اسلام میں لیکن کسی پہ زبردستی نہیں کی جا سکتی. اسلام میں کسی کو زبردستی سے اسلام قبول کرنا حرام ہے. اسلام میں بھی حرام ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 میں, لا اکراہ فی الدین, کہ اسلام کے دین میں کوئی زبردستی نہیں. تو زبردستی کرنا حرام ہے اسلام میں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہن, کیا آپ اپنے دل سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ آپ پر کسی نے زبردستی کیا؟ نہیں. آپ پہ کوئی زور لگا رہا ہے؟ نہیں. طاقت کا زور یا مالی زور؟ نہیں. آپ مانتی ہے کہ ایک اللہ ہے, ایک خدا ہے؟ آپ مانتی ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ نہیں. آپ مانتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے؟ انشاءاللہ. یہ دیش میں ممانعت نہیں ہے, اسلام میں ممانعت نہیں ہے, تو میں کیسے روک سکتا ہوں آپ کو اسلام قبول کرنے سے؟ انشاءاللہ میں آپ کو عربی میں کلمہ پڑھاؤں گا, اس کے بعد ترجمہ آپ اسے دہرائیے. اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد
محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے بندے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر ہے. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور اللہ آپ کی جد و جہد کو قبول فرمائے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں اس کا اجر دے. اور میں سارے لوگ جیسے کہا میں نے کہ ہم مسلمانوں کا فرض ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے, اس کی جو بھی مشکلات ہیں اسے دور کرنا چاہیے. اور جب بھی کوئی غیر مسلم بنتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے جیسا کہ گویا ایک نیا انسان جنم لے رہا ہے. میں بھی آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ جو غیر مسلمان اسلام قبول کر رہے آپ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے. مائک نمبر 2 سے بھائی کا سوال. بھائی کا سوال ہے کہ خدا ایک ہے تو آدمی اتنے فرقوں میں کیوں بٹا ہے؟ انسانیت میں اتنے مذاہب کیوں ہیں؟ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں ان الدین عند اللہ الاسلام. صرف وہی مذہب ہے, ایک ہی دین ہے جو اللہ کے نزدیک صحیح دین ہے, وہ اسلام. وہ امن حاصل کرنا اپنی خواہش کے ساتھ اللہ کی تعلیمات کے مطابق. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو قبول نہیں فرمائیں گے. اور اگر کوئی بھی انسان اسلام کے علاوہ کوئی دوسرے دین دوسرے مذہب کو مانتا ہے تو آخرت میں وہ کبھی بھی نہیں قبول کریں گے اللہ تعالیٰ اسے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے پیغمبر بھیجے, پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام, اس کے بعد جتنے پیغمبر آئے نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جتنے پیغمبر آئے ان کا پیغام ایک ہی تھا. وہ تھا کہ ایک اللہ میں مانو اور ایک اللہ ایک خدا کی عبادت کرو. اور اس خدا اس اللہ کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں. سارے پیغمبروں کا ایک ہی پیغام تھا. تو اللہ نے دین مذہب صرف ایک ہی بھیجا, لیکن لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے یہ پیغام کو بدلا. جب بھی پیغام بدلا اللہ نے ایک نئے پیغمبر کو بھیجا صحیح پیغام دینے کے لیے. پھر کچھ وقت کے بعد پھر سے پیغام میں ملاوٹ آئی. تو یہ ملاوٹ ہے جس طریقے سے میں نے کہا تھا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79 میں لکھا ہے کہ لوگ انسان اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے اپنے فائدے کے لیے. ان کے اوپر لعنت ہے, ان کے ہاتھوں پہ لعنت ہے, اور وہ جو چیز کماتے اس کے اوپر لعنت ہے. لیکن جتنے پیغمبر پہلے آئے وہ صرف اپنے قوم کے لیے آئے تھے اور ان کا پیغام محدود تھا ایک وقت کے لیے جب تک نیا پیغام آئے گا. لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, وہ صرف مسلمان یا عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے, وہ بھیجے گئے تھے سارے عالمین کے لیے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, ہم نے تمہیں نہیں بھیجا لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے, ساری انسانیت کے لیے, سارے جہاں کے لیے. تو دین مذہب اللہ کا صرف ایک ہے اسلام. آج آپ کو صرف آخری پیغمبر میں ایمان لانا ہے. جتنے پہلے پیغمبر آئے وہ صرف اس وقت کے لیے تھے, اور جتنے بھی پیغام پہلے آئے اللہ کے طرف سے ان میں ملاوٹ ہو چکی ہے. ملاوٹ کے باوجود سارے پیغام سارے مذہب کے پیغام میں لکھا ہوا ہے اللہ ایک ہے. وحدانیت کے بارے میں اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں نے تقریر کی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں, میں نے تقریر کی تھی خدا کا تصور مختلف مذاہب میں. یہ دونوں تقریر کے بعد پتہ لگتا ہے کہ سارے مذہب مانتے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. سارے مذہب مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. تو آج آپ چاہے ہندوستان میں ہو, چاہے یو کے میں ہو, چاہے یو ایس اے میں ہو, چاہے سعودی عربیہ میں ہو, چاہے سنگاپور میں ہو, آپ کو ماننا چاہے ایک اللہ میں اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. اور سارے مذہب کی کتابیں یہ دکھاتی ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہے. اسی لیے صرف ایک ہی دین ایک ہی مذہب اللہ نے بھیجا
اور ساری انسانیت کو ایک ہی مذہب کا پالن کرنا چاہیے، وہ ہے اسلام. یعنی اپنے آپ اپنی خواہش سے اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا، اسے کہتے اسلام. ہوپ دا آنسر دی کوسچن.